آپ کہیے گا کہ ہمارے کتب جماعت مخالفین کے لیے حجت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے حجت نہیں، ہم ان کی کتب سے ثابت کریں گے، ابھی آ رہے ہیں اس کی طرف، ان کی کتب سے بھی ثابت کریں گے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، ان کے کتب سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صدیق ہیں اور فاروق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پھر جلد نمبر 8واں مجلد کتاب کافی شریف، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں، روضہ کافی، یہاں پہ صفحہ نمبر 18 میں ایک طویل خطبہ ہے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس خطبے میں، یہ بہت طویل خطبہ ہے، یہ صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے صفحہ نمبر 30 پر ایک فقرہ۔ فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے الا وانی فیکم ایھا الناس، الا وانی فیکم ایھا الناس کہارون فی آل فرعون، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اے لوگو جان لو، مسلمانوں جان لو کہ میرا مرتبہ تجھ میں اس امت میں وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا تھا آل فرعون میں۔ امتیو، ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا مرتبہ تھا؟ وہ شریک ہے موسیٰ علیہ السلام، شریک معجزات موسیٰ علیہ السلام، شریک عصمت موسیٰ علیہ السلام، شریک تورات، شریک شریعت، ہر بات میں ثانی تھے، ہر بات میں مثل تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ میرا مقام وہی ہے۔ وَكَبَابِ حِطَّةَ فِي بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے بڑا گناہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غداری کی، تو فرمایا کہ تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اب بخشش کا کوئی وسیلہ ہو، تو فرمایا کہ باب حطہ ہے، باب حطہ ہے، یہاں پہ سجدے کے ساتھ اس باب میں دروازے میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہیں مغفرت ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے وہی کیا، انہوں نے سجدہ کیا اور اسرائیل میں باب حطہ تھا، وہ میں اس امت میں وہی ہوں کہ اگر میری ولایت مان گئے اور میرے دامن کو تھامے رکھا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور دخول جنت بھی یقینی ہے۔ وَكَسَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوح، اور میرا مقام وہی ہے، مسلمانوں جان لو کہ سفینہ نوح کی کشتی، قوم نوح میں نوح کی کشتی، ہاں، کشتی سے جو باہر رہ گئے کیا ہوا ان کا؟ کشتی سے جو باہر رہ گئے وہ جہنمی بن گئے، کشتی سے دنیا میں بھی غرق، آخرت میں تو عذاب ہی عذاب۔ اب کشتی پہ سوار ہو گئے، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کوئی شرابی ہوا ہوگا حضرت امت حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام میں، ٹھیک ہے نا، بے نماز بھی ہوا ہوگا، کشتی میں داخل ہو گئے تو نمازی بن گیا، کشتی میں داخل ہو گیا تو شراب اس نے چھوڑ دی، کشتی میں داخل ہو گیا تو توبہ اس کا قبول، کشتی میں داخل ہو گیا تو شفاعت اس کو ضرور شامل، کشتی میں داخل ہو گیا تو اس کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ میں سفینہ کشتی نوح کی طرح ہوں قوم بنی اسرائیل میں، انی النبأ العظیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ وہ بہت بڑی بات، نبأ عظیم کا ترجمہ کریں کون سی؟ سورہ نبا قرآن مجید میں، ترجمہ اردو میں کریں تو کیا؟ یعنی بہت بڑی بات۔ اما یتساءلون، مسلمان آپس میں کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی بات کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور بات جب بہت بڑی ہو تو مبہم بیان کیا جاتا ہے۔ ابہام لانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ عظمت بیان کرنا۔ عن النبأ العظیم، وہ عظیم بات جو امت والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو انبیاء کے مقام سے بھی اعلیٰ ہے، وہ انا النبأ العظیم میں ہوں۔ والصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، صدیق اکبر میں ہوں۔ وعن قلیل ستعلمون ما توعدون، اور انشاءاللہ موت قریب ہے، ہاں، تو ابھی جو کچھ انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، شک کر، موت آنے والا ہے، پھر پتہ چل جائے گا، مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ کو زقوم کا جام، زقوم کا طعام اسی دنیا میں مرنے سے پہلے ملائکہ کھلائیں گے، اور اس کے بعد وہ آگے جو وہ آپ کو لے کے جایا جائے گا، وہ تو الگ بات، اچھی بات۔ تو ہمارے روایات کے متعلق یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ، جلدی کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سنایا، کیونکہ ہماری اصل بات جو ہے جماعت مخالف کے ساتھ ہے، لیکن جماعت مخالف کیونکہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا جیسے وہ اپنے روایت بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق
جماعت عمریہ کے احادیث کی کوئی حجیت نہیں ہے. ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق یہ ہے حقیقت. صدیق اکبر کے لقب کا حامل کون، فاروق اعظم کا لقب کا حامل کون، ہمارے نقطۂ نظر میں یہ ہے. اچھی بات.